نہیں، ریس کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور میں اس معاملے میں کوئی حد نہیں رکھنا چاہتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کی بالائی فضا میں ایتھر موجود ہے اور اس ایتھر کی وجہ سے ریڈیائی لہریں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ میں اس ایتھر کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، بالکل ریڈیائی لہروں کے سے انداز میں، سردار شیر زمان نے کہا، اور عمران کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ویری گڈ سردار صاحب، آپ کا آئیڈیا واقعی بے حد اچھوتا ہے، اور اگر واقعی یہ کامیاب ہو جائے تو یہ اتنی بڑی انقلابی ایجاد ہے کہ شاید آئندہ کئی صدیوں تک اسے سر فہرست سمجھا جائے گا۔ ویری گڈ، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو عام سا جاگیردار سمجھا تھا، لیکن آپ واقعی انتہائی ذہین آدمی ہیں۔ عمران نے اس بار انتہائی ہلوس بھرے لہجے میں کہا، اور سردار شیر زمان کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ تم نے میری مونچھوں پر مسلسل طنز کر کے مجھے اس بات پر اکسا دیا کہ میں تمہیں یہاں تک لے آؤں، ورنہ میں نے یہ سب کچھ ٹاپ سیکرٹ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مجھے پوری طرح اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایسی ایجاد ہے کہ اگر سپر پاورز کو اس کی بھنک پڑ گئی تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، اور ظاہر ہے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے اس ساری پروجیکٹ کو ہی خفیہ رکھا ہے، اور اپنے آپ کو بھی شک سے بچانے کے لیے میں نے حالف جاگیردارانہ روپ دھار لیا ہے۔ یہ بڑی مونچھیں بھی اس کا حصہ ہیں، سردار شیر زمان نے کہا۔ آپ کا فارمولہ تو جب مکمل ہوگا سو ہوگا، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے صرف مونچھوں پر طنز کر کے آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیا، اور آپ مجھے یہ سب دکھانے پر مجبور ہو گئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سردار شیر زمان ایک بار پھر کہا مار کر ہنس پڑے۔ یہ سب کچھ تمہیں دکھانے کا میرا ایک اور مقصد بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتے ہو، مجھے سر رحمان نے بتایا تھا۔ گزشتہ دنوں چند ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ کوئی تنظیم یا کوئی ملک میرے اس فارمولے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گو پہلے ہی اس بارے میں انتظامات کر رکھے تھے میں نے، لیکن اس کے باوجود اگر تمہیں یہ اطلاع مل جائے کہ مجھے ہلاک کر دیا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے، تو کم از کم تم پاکستان سیکرٹ سروس کو اس بارے میں بتا سکتے ہو تاکہ پاکستان سیکرٹ سروس میرے اس فارمولے کو واپس حاصل کر سکے۔ سردار شیر زمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیسے واقعات؟ تفصیل بتائیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس لیبارٹری اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک خفیہ تنظیم قائم کی ہوئی ہے، اسے میں نے ٹاپ سرکٹ کا نام دے رکھا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی تنظیم اس فارمولے کی مدد سے یہاں پہنچے گی، اس طرح ٹاپ سرکٹ اس کا وہی خاتمہ کر سکتی ہے جو میں نے اس تنظیم میں دارالحکومت کے خاص لوگوں کو بھرتی کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں کبھی خود ان کے سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دارالحکومت میں آنے والے مشکوک غیر ملکیوں کی نگرانی کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی تنظیم اس فارمولے کے خلاف کام کر بھی لے تو اسے چیک کر سکیں۔ 1-1.5 ماہ قبل مجھے اطلاع ملی کہ ایک غیر ملکی گروپ ٹاپ سرکٹ کی تلاش میں ہے۔ میں نے فوری طور پر مزید تحقیقات کے لیے کہہ دیا، اور پھر پتہ چلا کہ واقعی یہ گروپ اس فارمولے اور ٹاپ سرکٹ کو تلاش کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے زیر زمین دنیا کے افراد سے رابطہ کر کے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس طرح وہ آسانی سے نظروں میں آ گئے۔ پھر میرے اشارے پر میری تنظیم نے اس پورے گروپ کا خاتمہ کر دیا۔ گو اس کے بعد اب تک پھر کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی، لیکن بہرحال میرے ذہن میں یہ خدشہ موجود ہے کہ میری اس ایجاد کی خبر کسی نہ کسی کے کانوں تک پہنچ چکی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسے حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کی جائے اور میری تنظیم ناکام ہو جائے۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ سب کچھ دکھایا ہے، سردار شیر زمان نے کہا۔ اس تنظیم کا تعلق کس ملک سے تھا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ ان کا تعلق کسی یورپ کے ملک سے تھا، زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ صرف 8 افراد پر مشتمل گروپ تھا، اور یہ سب انتہائی تربیت یافتہ افراد تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر انہیں ڈھیل مل گئی تو یہ لوگ نکل جائیں گے اور پھر ان کا پتہ نہ چل سکے گا، اس لیے میں نے ان کا خاتمہ کرا دیا، سردار شیر زمان نے کہا۔ آپ کی اس تنظیم ٹاپ سرکٹ کا عملی طور پر انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ برائٹ کلب کا مالک ہے البرٹ، اسے میں نے ہائر کر رکھا ہے۔ یہ آدمی ایکریمین ہے اور طویل عرصے تک ایکریمیا کی کئی ایجنسیوں سے متعلق رہا ہے۔ انتہائی تیز اور فعال آدمی ہے، لیکن وہ مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ میری اس سے بات چیت صرف فون کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ مجھے صرف چیف کہتا ہے اور میں اسے بھاری معاوضے ادا کر دیتا ہوں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے اسے صرف یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک اہم ایجاد میں میرے آدمی مصروف ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس ایجاد کے مکمل ہونے تک کسی کو اس کی خبر ہو، سردار شیر زمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا البرٹ سے تعلق کیسے ہوا تھا؟ کیا آپ پہلے سے اسے جانتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میرا ایک دوست تھا آرنلڈ، وہ میرے ساتھ آکسفورڈ پڑھتا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی اس فارمولے پر ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ویسٹرن کامن کی کسی لیبارٹری میں کام کرنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی الجھن بتائی تو البرٹ کے متعلق تفصیلات بتائیں۔ البرٹ اس کا دور کا رشتہ دار تھا۔ میں نے البرٹ سے بات کی اور پھر میں نے فون پر البرٹ سے فائنل کیا۔ اس کے بعد آرنلڈ واپس چلا گیا اور البرٹ میرے لیے کام کرنے لگا، سردار شیر زمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خاموشی سے یہاں کام کرتے رہتے۔ کسی کو کیا معلوم ہو سکتا تھا کہ آپ یہاں دیہات میں کام کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اصل میں مجھے یہ مشینری خریدنی تھی اور پھر اس مشینری کو ایڈجسٹ کرانا تھا۔ اس کے لیے ایکریمیا سے مجھے ماہرین بلوانے پڑے تھے۔ وہ لوگ بے حد ذہین تھے، اس لیے مجھے خطرہ پیدا ہوا تھا کہ کہیں وہ ایکریمیا جا کر یہ راز لیک آؤٹ نہ کر دیں، اس لیے میں نے یہ سارا کام کیا تھا، سردار شیر زمان نے کہا۔ آپ حکومت کے نوٹس میں یہ فارمولہ لے آتے تو سرکاری طور پر آپ کو تحفظ مہیا کر دیا جاتا، عمران نے کہا۔ پہلے میں نے سوچا تھا، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ میں حکومت کی منتیں کرتا پھروں جب میرے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں خود یہ کام سر انجام دے سکتا تھا، تو میں نے خود یہ کام کرنے کا سوچا۔ البتہ فارمولہ مکمل ہو جانے کے بعد میں ضرور اسے حکومت کے حوالے کر دوں گا، تب دوسری بات ہوگی، سردار شیر زمان نے کہا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں۔ اگر آپ کی ایجنسی پھر کسی کو ٹریس کرے تو آپ صرف مجھے فون کر دیں، پھر میں خود ہی انہیں سنبھال لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس نے سردار شیر زمان کے حوالے کر دیا، جن پر اس کے فلیٹ کا پتہ اور فون نمبر درج تھا۔ اوکے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، سردار شیر زمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اور عمران ان سے مائنڈ کنٹرولر فارمولے کی مزید تفصیلات معلوم کرنے لگا اور اس پر ڈسکس کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے یہ آئیڈیا ذاتی طور پر بے حد پسند آیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر نیم دراز ماریا چونک کر سیدھی ہوئی اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماریا اسپیکنگ، ماریا نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ اینڈرسن بول رہا ہوں ماریا، میں نے فون اینفیئر میں ہنگامے کی تمام تفصیلات طے کر لی ہیں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اوکے، میرے پاس آ کر تفصیلات بتاؤ، ماریا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، ماریا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور درمیانے جسم کا ہوشرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ آؤ اینڈرسن، تم فون پر ہی تفصیلات بتانے لگے تھے اور یہ کال لیک آؤٹ بھی ہو سکتی تھی، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم جیسی ذہانت اور احتیاط پسندی مجھ میں تو نہیں ہے، میں تو ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہوں اور بس، اینڈرسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے میز پر پڑے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، دوسری طرف سے ہوٹل کے فون ایکسچینج کی آواز سنائی دی۔ روم سروس، اینڈرسن نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ روم سروس جناب، بولنے والے کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ ایک بوتل وسکی اور ایک پیک شیمپین روم نمبر 3 سیکنڈ فلور پر بھجوا دو، اینڈرسن نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پوری بوتل نہ پی لینا ورنہ کام دھرے کا دھرا رہ جائے گا، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اینڈرسن بے اختیار مسکرا دیا۔ ارے فکر نہ کرو، جب تک تمہارا اشارہ نہ ہو 10 بوتلیں بھی نہیں پیوں گا، اور تم اشارہ کر دو تو بغیر پیے بھی آؤٹ ہو سکتا ہوں، آزمائش شرط ہے، اینڈرسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماریا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے چکر مت دو کہ میں تمہاری آزمائش کے چکر میں پڑھ کر کام کو ملتوی کر بیٹھوں، ماریا نے ہنستے ہوئے کہا اور اینڈرسن بھی ہنس پڑا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ یس کم ان، ماریا نے کہا اور اس پر دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ویٹر ٹرے میں وسکی کی ایک بوتل اور ساتھ ہی شیمپین کا ایک پیک رکھے اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مودبانہ انداز میں بوتل اینڈرسن کے سامنے اور پیک ماریا کے سامنے رکھا اور پھر سلام کر کے واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماریا نے پیک اٹھا کر چسکی لی اور جبکہ اینڈرسن نے بوتل کھولی اور اسے منہ لگا کر 2-3 لمبے گھونٹ بھر کر بوتل اس نے دوبارہ میز پر رکھ دی۔ ہاں اب بتاؤ کیا تفصیلات طے ہوئی ہیں، ماریا نے پوچھا۔ فن اینڈ فیئر میں شام کے وقت بے حد رش ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے شہر کا سارا حسن وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے جہاں حسن ہو وہاں بھنورے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور آج شام کو وہاں حسن کا آفتاب مس ماریا بھی موجود ہوں گی۔ جب مس ماریا برائٹ کلب میں داخل ہوں گی تو 4 آدمی مس ماریا کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ مس ماریا ان سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گی، لیکن گنڈے بے حد طاقتور ہوں گے، جس پر مس ماریا چیختی ہوئی ہیلپ ہیلپ کہیں گی، اور پھر مس ماریا کا مختصر سا لباس اس کھینچا تانی میں پھٹ جائے گا، تو برائٹ کلب کا بڑا بھنور البرٹ حرکت میں آئے گا۔ وہ ان گنڈوں سے مس ماریا کو چھڑائے گا اور اپنے خاص کمرے میں لے جائے گا، اور وہ گنڈے فرار ہو جائیں گے اور مس ماریا البرٹ کو الو بنانے میں مصروف ہو جائیں گی۔ اینڈرسن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی فلمی کہانی نویس اپنے فنانسر کو اپنی نئی فلمی کہانی انتہائی پرجوش انداز میں سناتا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ البرٹ واقعی حرکت میں آئے گا اور دوسری بات کہ وہاں موجود بھی ہوگا، ماریا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بالکل، میں نے مکمل انکوائری کر کے ہی یہ پلاننگ کی ہے۔ یہ البرٹ عورتوں کے معاملے میں ایک عجیب نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ عام طور پر یہ عورتوں سے دور دور رہتا ہے، لیکن جب اس کی نظروں میں کوئی ایسی عورت آتی ہے جو بے حد عریاں ہو تو پھر اس پر دوراسا پڑ جاتا ہے،
اور یہ اس کے حصول کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے جیسے ہی یہ گنڈے کھینچا تانی کے دوران تمہارا لباس پھاڑیں گے اور تمہارا حسن عریاں ہوگا، اسی لمحے البرٹ پر دورہ پڑ جائے گا اور وہ دیوانہ وار تمہاری طرف ہی بڑھے گا اور تمہیں ان گنڈوں سے بچا کر اپنے خاص کمرے میں لے جائے گا۔ اس کے بعد یہ تمہاری صلاحیتیں ہوں گی کہ تم اسے کیسے ڈیل کرتی ہو، اور جہاں تک اس کی موجودگی کا تعلق ہے وہ شام کے 2 گھنٹے لازماً فن اینڈ فیئر میں اپنے کلب کے دفتر میں ہی گزارتا ہے، کیونکہ اس وقت کا ٹھیکہ اسی کے پاس ہے اور وہ روزانہ وہاں حساب و کتاب کرنے جاتا ہے۔ تمہاری چیخیں اس دفتر سے باہر کھینچ لائیں گی اور تمہارا حسن اسے تمہارے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دے گا۔ اینڈرسن نے کہا، جن لوگوں کو تم نے اس ڈرامے کے لیے تیار کیا ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ کوئی غلط حرکت تو نہ کریں گے؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، میں بھی وہیں ہوں گا۔ اگر انہوں نے ذرا سی بھی غلط حرکت کی تو ان کی لاشیں وہاں تڑپ رہی ہوں گی۔ میں نے انہیں بھاری معاوضہ دیا ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں جن کی نظروں میں اصل حسن کرنسی نوٹوں میں ہی ہوتا ہے۔ اینڈرسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماریا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوکے ٹھیک ہے، تم نے بوتل پی لی ہے، اس لیے اب تم مزید یہاں مت رکو، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ذہن بدلنے لگ جائے گا اور پھر سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ میں ٹھیک وقت پر میلے میں پہنچ جاؤں گی، ماریا نے کہا۔ اوکے، جیسے تمہارا حکم، ہم تو تمہارے حکم کے غلام ہیں، اینڈرسن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا اور ماریا مسکرا دی۔ اینڈرسن دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے تم نے وقت تو بتایا نہیں جب یہ ڈرامہ ہونا ہوگا، ماریا نے چونک کر کہا اور اینڈرسن مڑ گیا۔ ارے واقعی، ٹھیک 9 بجے تم نے کلب میں داخل ہونا ہے، تمہارے کلب میں داخل ہوتے ہی کارروائی شروع ہو جائے گی، اینڈرسن نے کہا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اس البرٹ کو رام کرنے کے لیے خصوصی تیاری کرنا چاہتی تھی، اور پھر 1 گھنٹے بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو واقعی اس کا حسن اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا اٹھا۔ اس نے انتہائی نفیس میک اپ کر رکھا تھا، جسم پر ملٹی کلر کا سوٹ تھا جس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ 9 بجنے میں 1 گھنٹہ رہتا تھا، اس لیے اس نے پرس اٹھایا اور پھر اس سے لے کر باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی اسے لیے ساحل سمت لگنے والے میلے فن اینڈ فیئر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ پارکنگ ٹیکسی سے اتر کر اس نے ڈرائیور کو کرایہ دیا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ پر واقعی بے پناہ رشتہ، خوبصورت اور مقامی لڑکیوں کے ساتھ نوجوان لڑکے، بڑے بوڑھے، تقریباً ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، اور ماریا کے لبوں پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی کیونکہ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ وہاں موجود افراد کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی اور عورتوں کی نظروں میں رشک اور مردوں کی نظروں میں پرستش کے آثار نمایاں تھے۔ گیٹ سے ٹکٹ لے کر وہ میلے میں داخل ہو گئی۔ یہاں وسیع و عریض علاقے میں بے شمار اسٹال پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف لوگوں کا بے شمار ہجوم تھا۔ ماریا کی نظریں برائٹ کلب کی تلاش میں لگی ہوئی تھیں، جبکہ لوگوں کی نظریں اس پر جیسے چپکی ہوئی تھیں، اور اب تو جہاں سے بھی وہ گزرتے اس کے کانوں میں سیٹیاں سنائی دینے لگتی۔ لیکن ماریا ایسے ماحول کی عادی تھی، البتہ اسے اس بات پر یقیناً حیرت تھی کہ اب تک کسی بھی آدمی نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کی، حالانکہ اگر یورپ ہوتا تو نہ جانے اب تک کتنے نوجوان اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہوتے۔ اور پھر گھومتے گھومتے آخرکار اسے برائٹ کلب کا بورڈ نظر آ ہی گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی تو 9 بجنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ اطمینان سے پرس جھلاتے ہوئے کلب کے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پورا کلب جیسے سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ کلب اس وقت واقعی زیر زمین دنیا کے افراد سے بھرا پڑا تھا۔ ہر شخص کی نظریں اس پر ایسے جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ ابھی ماریا نے چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک ایک بڑی بڑی مونچھوں والا نوجوان ایک میز سے اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ارے ہنی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہوش کر دوں گا، اس مونچھوں والے نے بڑی بے تکلفی سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا الٹ کر پیچھے جا گرا۔ ماریا نے پوری قوت سے پرس اس کے منہ پر دے مارا۔ نانسنس، تم نے جرأت کیسے کی کہ میرے جسم کو اپنے گندے ہاتھ لگاؤ؟ ماریا نے انتہائی وسیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھ پر حملہ کرو؟ اس گنڈے نے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے چیخ کر کہا، اور اسی لمحے 3 اور گنڈے بھی اس کی مدد کو آ گئے۔ اٹھاؤ اور اسے لے چلو اپنے اڈے پر، میں دیکھتا ہوں اس میں کتنی ہمت ہے، پہلے گنڈے نے چیخ کر کہا، اور پھر تینوں گنڈوں ماریا پر ٹوٹ پڑے۔ ماریا نے ان سے اپنا آپ چھڑانے کی بے پناہ کوشش کی، لیکن وہ سب واقعی وحشی بنے ہوئے تھے۔ ماریا نے بے اختیار ہیلپ ہیلپ چیخنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ اچانک ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن گنڈے بلا کہاں رکتے تھے، لیکن پھر اچانک جیسے بھونچال آ جاتا ہے اس طرح 10-12 افراد ان پر ٹوٹ پڑے اور ماریا ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گری اور گنڈے ایک ایک کر کے باہر بھاگ گئے۔ ماریا تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ آؤ تم، میں اس کلب کا مالک ہوں۔ اسی لمحے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے ماریا کے قریب پہنچ کر کہا، شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا ہے۔ ماریا نے ایک البرٹ سے کہا، چلو آؤ، یہاں اس حالت میں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے ایک سائڈ پر موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماریا بھی سر ہلاتی ہوئی اسی حالت میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہی البرٹ ہے اور اس نے اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی ہوس بھی بخوبی دیکھ لی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کا ڈرامہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ شکریہ جناب، ماریا نے کمرے میں داخل ہو کر اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے البرٹ سے کہا۔
البرٹ البرٹ نام ہے میرا، میں برائٹ کلب کا مالک ہوں اور اس میلے کا ٹھیکہ بھی میرے پاس ہے۔ شہر میں بھی میرا کلب ہے، برائٹ کلب۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اب کوئی ٹیڑھی نظروں سے بھی تمہیں نہ دیکھ سکے گا مس، البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا، میرا نام ماریا ہے اور میں سیاہ ہوں، میرا تعلق فن لینڈ سے ہے۔ آپ پلیز کوئی لباس منگوا دیں، میں بڑی الجھن محسوس کر رہی ہوں، ماریا نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہاں لباس تو موجود نہیں، البتہ میرا وعدہ ہے کہ یہاں سے آپ کے جانے سے پہلے لباس آپ کو مہیا ہو جائے گا، بشرط یہ کہ آپ ایک وعدہ کریں، البرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ میرے محسن ہیں اور میری عادت ہے کہ میں اپنے محسنوں کی ہر شرط آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتی ہوں، ماریا نے بڑے رومانٹک سے لہجے میں کہا اور البرٹ کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ اوہ شکریہ، دراصل میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بے پناہ حسن میں مجھے بے حد پسند آیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر میں عورتوں سے دور رہتا ہوں، لیکن نہ جانے آپ میں کیا بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر میں پاگل سا ہو رہا ہوں۔ یقین کریں آپ کو میری دوستی پر فخر ہوگا، میں آپ کی خدمت آپ کی توقع سے بڑھ کر کروں گا، البرٹ نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے خوبصورت اور وجیہہ نوجوان سے دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے مسٹر البرٹ، لیکن دوستی کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسا مہذب آدمی ان آداب سے بخوبی واقف ہوگا، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ضرور ضرور، آپ یقین کریں مس ماریا، میں بے حد مہذب آدمی ہوں، البرٹ نے کہا۔ شکریہ، لیکن جب دوستی ہو گئی تو پھر یہ آپ والا تکلف اچھا نہیں لگتا البرٹ، اس بار ماریا نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا اور البرٹ کا چہرہ اس بے تکلفی سے اور زیادہ گلنار ہو گیا۔ تم کدھر ٹھہری ہوئی ہو؟ البرٹ نے اٹھ کر ابھی الماری سے شراب کی بوتل اور 2 جام نکالتے ہوئے پوچھا۔ مون سٹار ہوٹل کی کمرہ نمبر 303 سیکنڈ فلور میں ہوں، اس لیے بڑی بور ہوتی ہوں، ماریا نے کہا۔ او فکر نہ کرو، اب تمہیں تنہائی کی شکایت نہ ہوگی، اور تم جب البرٹ کی دوست ہو تو پھر ہوٹل میں کیسے رہ سکتی ہو؟ میرے پاس میری اپنی ایک کوٹھی ہے اور میں وہاں اکیلا رہتا ہوں، اگر تم پسند کرو تو وہاں آ جاؤ، البرٹ نے کہا۔ ظاہر ہے مجھے کیا اعتراض ہے، جب دوستی ہو ہی گئی ہے تو باقی کیا رہ گیا، ماریا نے کہا تو البرٹ کا چہرہ جیسے اندرونی مسرت سے جگمگا اٹھا۔ شکریہ ماریا، تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، البرٹ نے کہا اور پھر شراب کا جام بھر کر اس نے ماریا کو دیا اور خود اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس فرینک بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ فرینک، میں البرٹ بول رہا ہوں، فن اینڈ فیئر سے، ہوٹل مون سٹار کے کمرہ نمبر 303 سیکنڈ فلور میں میری دوست ماریا رہ رہی ہیں، وہ اب میری کوٹھی میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ تم مون سٹار کے مینیجر ارسلان سے میرا نام کہہ کر ان کا سامان وہاں سے اٹھا کر میری کوٹھی میں شفٹ کر دو، البرٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا اور البرٹ نے ریسیور رکھ کر میز کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ جونی، مس ماریا کے لیے کسی سٹال سے اچھا سا اسکرٹ اور وہاں ان ہنڈوں کا پتہ چلاؤ کہ وہ کون تھے، البرٹ نے کہا۔ آپ نے پتہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا، ویسے شکلیں تو اجنبی تھی، جونی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ چھوڑو، ہوں گے کوئی احمق، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ لباس لے آؤ، البرٹ نے کہا اور جونی نے ایک نظر صوفے پر بیٹھی ہوئی شراب پیتے ہوئی تقریباً نیم اریاں ماریا کو بھرپور نظروں سے دیکھا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ارے وہ میرا پرس، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا تھا، اچانک ماریا نے چونک کر کہا۔ آپ کا پرس کاؤنٹر پر موجود ہے مس، جونی نے کہا۔ اوکے، لباس کے ساتھ وہ بھی لے آؤ، البرٹ نے کہا اور جونی سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ البرٹ نے شراب کی چسکیاں لینی شروع کر دی۔ تم نے خاصا بڑا گروپ بنا رکھا ہے یہاں، ویسے تم ایکریمین ہو، مقامی تو نہیں ہو، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ایکریمین ہوں، چند سال ہوئے یہاں آیا ہوں، یہاں کام کے بڑے چانس ہیں اور چند سالوں سے ہی میں نے خاصا بڑا گروپ بنا لیا ہے یہاں۔ اب البرٹ کا نام یہاں کی زیر زمین دنیا والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، البرٹ نے شراب پیتے ہوئے جواب دیا۔ بس صرف گنڈا گردی تک ہی محدود ہو یا کوئی بڑا کام بھی کرتے ہو، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں ماریا، تمہارا البرٹ چھوٹے موٹے کاموں میں تو ہاتھ ڈالتا ہی نہیں۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو، البرٹ نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کر رہی تھی، میں نے یہاں کیا کرنا ہے، میں تو سیاحت کے لیے آئی ہوں، ماریا نے کہا اور البرٹ کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جونی اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ماریا کا پرس اور ایک پیکٹ تھا۔ ماریا نے اس سے پیکٹ اور پرس لے لیا اور تیار ہونے کے بعد کہنے لگی، البرٹ آؤ چلے میں بھی دیکھوں تمہاری کوٹھی کس قدر شاندار ہے۔ ماریا نے کہا، او ہاں چلو چلو، باقی باتیں وہی ہوں گی، البرٹ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور تھوڑی دیر بعد ماریا البرٹ کی شاندار کار میں بیٹھی میلے کے ایک علیحدہ گیٹ سے نکل کر وہ شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کالونی میں شاندار اور جدید انداز کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے، وہاں واقعی صرف وہی ایک افراد موجود تھا۔ واقعی بے حد شاندار کوٹھی ہے، خوشی ہوئی ہے مجھے، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ ماریا، البرٹ نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ یہاں 3 ہارس وسکی تو ہوگی، مجھے اس وقت انتہائی شراب کی طلب محسوس ہو رہی ہے، ماریا نے برآمدے سے گزر کر کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ضرور، جتنی چاہو، میں بھی یہی پیوں گا، ماریا نے توقع کے عین مطابق البرٹ نے جواب دیا۔
اور چند لمحوں بعد تھرڈ ہارس وسکی کی 2 بوتلیں کھل چکی تھیں۔ اپنے آدمی کو کہہ دو کہ مداخلت نہ کرے، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ کوٹھی میں کوئی آدمی موجود نہ ہو، ماریا نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ارے تم فکر نہ کرو، اول تو وہ مداخلت ہی نہیں کرتے، ویسے تم کہو تو میں انہیں یہاں سے بھجوا دیتا ہوں تاکہ تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ، البرٹ نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی ماریا نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا پرس کھولا۔ اس کے ایک خانے میں موجود اس نے سفید رنگ کی 2 چھوٹی چھوٹی گولیاں نکال کر اس بوتل کے اندر ڈال دیں جو البرٹ نے کھول کر اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد البرٹ واپس آیا۔ میں نے انہیں بھجوا دیا ہے، اور کوئی حکم؟ البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، کم از کم اب کوئی مداخلت تو نہ ہوگی، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنی بوتل شراب پیک میں ڈال کر پینے لگ گئی، جبکہ البرٹ نے بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی اور ایک لمبا گھونٹ لے کر اس نے بوتل وہیں میز پر رکھی۔ اس کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہونے لگ گیا تھا۔ بس ایک ہی گھونٹ میں یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری، ماریا نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اس جیسی 10 بوتلیں پی جاؤں تو آؤٹ نہیں ہو سکتا، البرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا دیکھتی ہوں، ماریا نے اور زیادہ چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ تو البرٹ نے ایک جھٹکے سے بوتل اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ پھر اس نے بوتل اس وقت علیحدہ کی جب بوتل میں موجود آخری قطرہ تک اس کے حلق میں نیچے نہ اتر گیا ہو۔ بولو کتنی بوتلیں پی جاؤں اس طرح؟ البرٹ نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ فی الحال اتنی ہی کافی ہے۔